सारे नाज़रीन आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद, और इस फैसलाबाद के दौरे के दौरान जो है वो राना सनाउल्लाह खिलाफ मामूल जो माजी में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की आमद के ऊपर फैसलाबाद में होने के बावजूद गायब रहे थे इस मीटिंग से जो एयरपोर्ट पे हुई थी, और इसके अलावा शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो और विज़िट भी थे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के। उस वक्त वो गायब रहे थे, लेकिन आज जो दौरा हुआ है मरियम नवाज शरीफ का, उसमें जो है वो राना सनाउल्लाह हेलीकॉप्टर में जो है वो लाहौर से फैसलाबाद तक का मरियम नवाज शरीफ के साथ उन्होंने ट्रैवल किया, और इसके बाद जो है वो फैसलाबाद में होने वाली दीगर तकरीबात पे भी वो मरियम नवाज शरीफ के साथ साथ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और उसमें राना सनाउल्लाह की क्या डिमांड्स थी जो पूरी हो गई हैं, और अब वो जो है वो पार्टी के साथ हर तरीके से चलने के लिए तैयार हैं। और ब्लॉग के दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ ने जो है वो 29 सितंबर को एक कॉल दी थी मियाँ वाली में जलसे की। इस जलसे की कॉल को जो है वो एप्लीकेशन NOC के लिए जमा करवाने के बावजूद 28 सितंबर को इस्लामाबाद में पिंडी में लियाकत बाग में जलसा रख लिया गया है। और इसके अलावा जो है वो पिछले दिनों ही लाहौर में काना में एक जलसा हुआ था। दोबारा से 5 अक्टूबर को लाहौर में एक नए जलसे की PTI ने जो है वो DC लाहौर पर एप्लीकेशन दे दी है। 5 अक्टूबर की तारीख जो है वो क्यों चूज़ की गई है, ये हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में NA 100 से जो है वो हारे थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर निसार जट से। और उसके बाद से राना सनाउल्लाह जब से हारे थे उन्होंने अलबत्ता जो है वो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन तो नहीं दी थी, लेकिन हार के बाद उनके जो बयानात थे जब मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में और वफाक पे हुकूमत बनाई थी, और उनके बयानात जो थे वो ख़ास से उखड़े थे, और उसमें पार्टी की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद हो रही थी। और इसके साथ साथ जो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा है, खुसूसन जावेद लतीफ़ जिनका तल्लुक़ शेखपुरा से है, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, उनके ऊपर ख़ासी तनकीद का जो है वो सामना उन्हें करना पड़ रहा था राना सनाउल्लाह की तरफ से। और टॉक शोज़ के दौरान और सोशल मीडिया के ऊपर, इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात की ज़ीनत जो है वो उनके तंदुरुस्ती जुमले बनते रहे थे। राना सनाउल्लाह के बारे में बाखबर हलकों का ये दावा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन हारने के बाद जो है वो जो कि खिलाफ तवक्को राना सनाउल्लाह की तवक्को के ख़िलाफ़ जो है वो रिजल्ट आए थे, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं इस हल्के से जीत जाऊँगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो फैसलाबाद में एक मूवमेंट चली थी और अच्छी खासी मूवमेंट थी, जिसमें जो है वो तकरीबन क्लीन स्वीप किया था। 1-2 सीटें जो है वो कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई, और 3-4 सीटें जो है वो सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। बाकी तकरीबन तमाम सीटों के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई थी। और उसके बाद जब पंजाब और वफाक पे हुकूमत बनी तो राना सनाउल्लाह ने पार्टी की बहुत सी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की, और उस तनकीद के बाद ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में जो नई तंजीम साजी जो है वो हुकूमत साजी के अमल मुकम्मल होने के बाद होगी, उसमें राना सनाउल्लाह को पंजाब से अलहदा किया जा सकता है, पंजाब की तंजीम से। लेकिन जो है वो उनकी तरफ से जो पार्टी के ऊपर मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद की गई, उसके बाद पार्टी ने बिलाकर उनको एडजस्ट किया, और वो वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर एडजस्ट हुए। उनका अहदा जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर था। ये तमाम वो डिमांड थी जिसके बारे में बाखबर हलकों का ये कहना है कि राना सनाउल्लाह यही चाह रहे थे, और इस तनकीद के नतीजे में वो अपना टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जब फैसलाबाद मार्च में तशरीफ़ लाए थे, जब वज़ीर आला मरियम नवाज़ उनके हमरा फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी, एयरपोर्ट के पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, और 2-3 जो जीते हुए MP MNAs हैं, वो उस मीटिंग में शरीक हुए थे। इंतज़ामी अफसरान भी थे। राना सनाउल्लाह की आवाज़ से गैर मौजूदगी जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान था, और मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जो उस मीटिंग में मौजूद थे वो उनकी गैर मौजूदगी में ख़ुद को जो है वो तकरीबन लावारिस किस्म का फ़ील कर रहे थे, और बहुत सी चैमगोइयाँ चल रही थी कि राना सनाउल्लाह जो है वो शायद पार्टी से नाराज़ हो के जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उस दौरे में राना सनाउल्लाह ने उनसे मुलाकात नहीं की, और वो 3-4 शहर में इवेंट थे, जैसे कि वो नवल्टी पुल के ऊपर एक नौजवान जो है वो डोर फिरने से जाँ बाक हुआ था, और इसके अलावा जो है वो वासा के 2-3 मुलाजिम जो है वो सेवर लाइन में टूट के उनकी डेथ हो गई थी। मरियम नवाज़ उनके घरों में गई थी, लेकिन राना सनाउल्लाह तब साथ मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो है वो उनको वज़ीर आज़म का एडवाइज़र बनाया गया। तो वो आज जो मरियम नवाज शरीफ फैसलाबाद तशरीफ़ लाई थी, और फैसलाबाद में जो एग्री इंटर्नशिप जो है वो मुख्तलिफ बच्चों को तकरीबन 1000 बच्चों को दी गई है, 60,000 माहाना पे माहाना तनख्वाह के ऊपर या एजाज़ी के ऊपर।
ان کی تقریب جو زرعی یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اس تقریب میں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ مریم نواز شریف کے ہمراہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اگرچہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بلدیاتی انتخابات سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے، مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو جو ہے وہ مسلسل ڈیلے کیا جائے، اگرچہ یہ آئینی ضرورت بھی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے متعدد مراحل سے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بھجوا چکا ہے، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 2025 میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کو اس حوالے سے جو ہے وہ پنجاب میں نہ صرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا پنجاب کا صدر فی الحال برقرار رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اہم ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ پنجاب بھر میں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کے چناؤ یا ان کی شارٹ لسٹنگ کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں گے۔ جو بھی امیدوار شارٹ لسٹ کیے جائیں گے ان کو بعد میں جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے حمزہ شہباز شریف، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے وہ بلدیاتی امیدواروں کو فائنل کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے رانا ثناء اللہ کی حد تک اگر ہم بات کریں، کیونکہ پارٹی فیصل آباد کی حد تک جو ہے وہ خاصی مایوس تھی کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں یا جو ہے وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ پارٹی کے ورکرز کے لیے یا مقامی جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، عہدیدار ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ تقریباً ان کے گلے شکوے ختم ہو گئے ہیں۔ مریم نواز شریف فیصل آباد میں دورے کے دوران جو ہے وہ 4-5 اہم جو پروجیکٹس ہیں ان کا اعلان کیا ہے۔ سب سے بڑا ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ فیصل آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی کے حوالے سے ہے، اگرچہ ماضی میں سابق وزیر اعظم جو ہے وہ میاں شہباز شریف وہ بھی اس حوالے سے اعلان کر چکے تھے۔ ڈسکوٹ روڈ کے اوپر جو ہے وہ آئی ٹی یونیورسٹی کا پلان کیا جا رہا تھا ناظم آباد میں، جہاں پہ جو ہے وہ طویل عرصے انتظار کے بعد جو ہے ملا کر ایک پارک بنا دیا گیا، اور یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو سیکٹر پرائرٹی میں لے گئے ہیں۔ اگرچہ پارک کی بھی وہاں پہ ضرورت تھی، لیکن آئی ٹی یونیورسٹی جو ہے وہ فیصل آباد کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ مریم نواز شریف نے اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نشاط آباد سے گٹھوالا تک جو ہے وہ ایک سڑک کی تعمیر کے حوالے سے ان کا ایک پروجیکٹ تھا، جس کو انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ طلال چودھری کی ڈیمانڈ کے اوپر جڑا والا فیصل آباد روڈ کی جو ہے وہ تعمیر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گٹھوالا میں ایک سفاری پارک ہے، اور بھی شہر میں جو ہے وہ اہم پروجیکٹ ہیں۔ جو فیصل آباد سے چنور تک سرگودا روڈ کی تعمیر ہے، یہ بھی مریم نواز شریف نے فیصل آباد میں جو ہے وہ اناؤنس کی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما جو ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جب کمشنر آفس میں یا زرعی یونیورسٹی میں ملاقات کی ہے، بہت سے رہنما نے جو ہے وہ شکایت کے انبار لگائے ہیں، اور انہوں نے مختلف کمیٹیوں میں نمائندگی کے حوالے سے بات کی ہے۔ خاص طور پہ میاں عرفان منان جو ہے وہ NA-101 سے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہے، مسلم لیگ نون کے۔ رانا عاطف نے تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ عرفان منان کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی تھی، اور عرفان منان نے جو ہے وہ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے یا ان سے ڈیمانڈ کی ہے یا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی میں جو نمائندگی ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز کو دی جائے، تاکہ شہر میں یا ضلع میں جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ ان کی رائے کو شامل کر لیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی رائے جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور مریم نواز شریف نے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو یہ ذمہ لگایا ہے کہ وہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کو بلا کے یا ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ نام فائنل کر کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ 29 سپتمبر کو میاں والی میں جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے اسٹیڈیم میں کرکٹ اسٹیڈیم میں اپلیکیشن گزاری تھی، اور اس اپلیکیشن کا کوئی بھی فیصلہ تعال نہیں ہو سکا، لیکن اس فیصلے سے قبل ہی جو ہے وہ بانی چیئرمین PTI عمران خان نے جو ہے وہ میاں والی کا جلسہ منسوخ کر کے پنڈی میں جلسہ جو ہے وہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور پنڈی میں جو ہے وہ لیاقت باغ میں جلسے کے حوالے سے پنڈی کی ڈسٹرکٹ تنظیم ہے PTI کی، انہوں نے باضابطہ طور پہ انتظامیہ کو اپلیکیشن دے دی ہے، اگرچہ اس کی اپروول تو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ 28 سپتمبر کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ 28 سپتمبر کو جو ہے وہ جلسہ پنڈی میں کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ تو جو باخبر حلقے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں، چونکہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک آئینی جو موومنٹ کی جا رہی ہے آئینی عدالتوں کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ہے وہ PTI ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس کے طور پہ لیاقت باغ میں GHQ کے سامنے جو ہے وہ ایک جلسے کا پلان کر رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ کیا جا سکے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جا سکے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک جلسہ پنڈی میں 28 سپتمبر کو پلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن بلاگ کے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 5 اکتوبر کو ایک جلسہ جو ہے وہ لاہور میں بھی پلان کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اکتوبر جو ہے وہ بانی چیئرمین PTI عمران خان کی سالگرہ کا دن ہے،
اور اس سالگرہ کے دن کو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ لاہور میں سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک جلسے کی صورت پہ، اور ایک احتجاجی جلسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سیلیبریشن کا جلسہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑا پنڈی کے جلسے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ کارکنوں کو کال دی ہے کہ وہ 28 سپتمبر کو آج سورج جو ہے وہ لیاقت باغ پہنچیں گے، لیاقت باغ پہنچے گے تو وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا۔ اگر انتظامیہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی جلسے کی، اگر نہ انتظامیہ کی طرف سے اجازت دی گئی تو کارکن وہاں پہ اس جلسے کو جو ہے وہ احتجاجی مارچ میں تبدیل کریں گے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ 28 سپتمبر کو پنڈی میں ہر صورت میں جو ہے وہ میدان سے جانا چاہ رہی ہے۔ یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ ہے جس میں اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، فیصل آباد کے ریلیٹڈ ہیں، پنجاب کے اور وفاق سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود اقبال والے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔